سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، للذی ببکۃ، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، بڑی برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ابراہیمی ہیں تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ ان کے خیال میں یہ تھا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ سے پہلے جمیع انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، آپ نے آ کر اپنا قبلہ بیت اللہ مقرر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی ان کے کہنے کے مطابق بیت المقدس تھا۔ اگر آپ واقعی ابراہیمی ہیں تو آپ کو بھی اپنا قبلہ بیت المقدس ہی بنانا چاہیے، بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری یہ بات غلط ہے کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا جو گھر عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا اور جس گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کا حکم دیا گیا وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، قبلہ اول اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ لہذا اگر اسی انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بڑے انبیاء علیہ السلام، ان سب کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے، تو اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے، ان انبیاء کا قبلہ بھی بیت اللہ رہا، اگر آپ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک سوال کا جواب ہے۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اللہ پاک فرماتے ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ گھر ہے للذی ببکہ، جو بکہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں ہے،
یہاں بیت کا لفظ جو استعمال ہوا یہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عام گھروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اس گھر کے لیے ہے جس کو عبادت گاہ قرار دیا گیا ہو، یا جس کو ہم کہتے ہیں مسجد، عبادت کی جگہ۔ تو دنیا میں ہو سکتا ہے اور گھر پہلے بنے ہوں، لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنا وہ مسجد حرام ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے یہی بنا ہے۔ دوسرے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بیت سے مراد عام گھر ہی ہے، اور دنیا میں کسی بھی گھر سے بھی پہلے اللہ کا گھر بنا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں کہ یہ دنیا ایک پانی کی شکل میں تھی، اللہ رب العالمین نے ایک بلبلے کی شکل میں سب سے پہلی جو خشکی نمودار کی وہ اسی جگہ پہ ہوئی جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ گویا سب سے پہلا گھر یہی بنا، اور پھر آدم علیہ السلام ابو الانبیاء، جد الانبیاء اور اول البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو اپنا گھر بنانے سے پہلے بھی انہوں نے اپنی عبادت والا گھر بنایا۔ اپنا گھر بھی بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر اور مسجد اور عبادت کی جگہ انہوں نے تعمیر کی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے اس زمین پر کیا چیز بنائی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد پھر بیت المقدس مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا اور پھر فلسطین کی طرف گئے، 40 سال کے بعد وہاں جا کر انہوں نے بیت المقدس مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ پھر یہ تعمیرات دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک چلی، اور جب زمانے کے گزرنے کے ساتھ حوادثات زمانہ سے یہ ختم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پھر ان دونوں تعمیرات کو دوبارہ بنوایا۔ یہ بنیادیں وہی تھی جو آدم علیہ السلام کی تھی، اوپر نئی بلڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں جگہ کی کھڑی کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر میں کچھ جدت اس میں لائے، اور پھر اس بیت المقدس کو دوبارہ بہترین کر کے پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنہوں نے بنایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ انہوں نے پھر اس کی تعمیر کی، اور ادھر بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قبیلہ بنو جرہم نے بھی تعمیر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 برس تھی اس وقت قریش نے بھی تعمیر کی۔ قریش نے اس تعمیر میں یہ فرق کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جو بنایا تو مکمل بیت اللہ تھا، قریش نے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ بیت اللہ رہا، ایک حصے کو آج کل حتیم کہا جاتا ہے، جو ڈی کی شکل میں بیت اللہ کے ساتھ دیوار بنی ہوئی، یہ کبھی بیت اللہ کا حصہ ہوتا تھا، قریش نے اس کو بیت اللہ سے الگ کیا۔ اور پھر اس کی تعمیر کی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، جب وہ مکہ مکرمہ کے والی اور حاکم بنے
تو انہوں نے اس کو دوبارہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ کو اسی طرح بناؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن میں اس لیے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ لو جی اب انہوں نے بیت اللہ بھی گرانا شروع کر دیا، چونکہ اس کا ایسے بنانا کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بات کی کوئی پرواہ نہ کرتے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے آپ نے اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ چاہت پوری کی اور بیت اللہ کو مکمل بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ تھا کہ دروازہ زمین کے ساتھ تھا اور 2 دروازے تھے، انہوں نے اسی طرح اس کو بنایا۔ پھر حجاج بن یوسف جو اس امت کا ظالم ہے، اس نے جب مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اور پھر اس پہ قبضہ کیا تو اس نے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کو گرا کر اسی طرح تعمیر کیا جس طرح قریش نے تعمیر کیا تھا، جو آپ کے زمانے میں بھی رہا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ویسا ہی رہا، اس نے پھر ویسا ہی تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ بادشاہوں کے دل میں خیال آیا، غالباً ہارون الرشید کے دل میں خیال آیا اس کو پھر ویسا بنایا جائے جیسے حضور کی چاہت تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور جیسے عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا۔ لیکن پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منع کر دیا، یہ جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں رہنے دو، تم بادشاہوں نے تو اس کو اپنا کھلونا بنا لیا، ایک آتا ہے توڑ کے ایسے بناتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ ویسے بناتا ہے۔ اللہ کی طرف سے چاہت یہی ہے، لہذا جہاں پہ ہے یہیں پہ رہنے دو۔ اب یہ بنیادی اس کا سٹرکچر جو ہے وہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے بنایا تھا، اور اس کے بعد ترکیوں نے اس کے ارد گرد برآمدے بنائے، اس کی توسیع کی، جدید تعمیر کی، اور آج کل جو ہے ماشاءاللہ وہ تو تعمیرات کو 4 نہیں 8 چاند لگا دیے گئے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے حرم کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ اللہ اپنے اس گھر کی عزت میں اور اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اس گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جس عبادت گاہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کو اللہ کا گھر بنایا گیا، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے، بلکہ بڑے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا۔ البتہ انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام ان کا قبلہ بیت المقدس ضرور رہا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابراہیمی ملت کے پیروکار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو بکہ میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں بکہ سے مراد مکہ ہی ہے، اور عربی کے اندر میم کی جگہ پر با یا با کی جگہ پر میم یہ تبدیلی کر لیتے ہیں، تو لہٰذا مکہ جو سینٹر ہے پوری دنیا کا، جس کا معنی ہی ناف یا زمین کا درمیانی حصہ ہے، اور مکہ مکرمہ زمین کے بالکل وسط میں ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا کو روحانی خوراک ملتی ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ناف سے جڑا ہوتا ہے اور اس کو ماں کے پیٹ سے جسمانی غذا بذریعہ ناف ملتی ہے، اسی طرح پوری کائنات کو روحانی غذا
زمین کے ناف یعنی مکہ مکرمہ سے ملتی ہے۔ اور دوسری بات، بکہ کا معنی علماء فرماتے ہیں بکہ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے بکہ کا اجتماع، جمع ہونا، چونکہ یہ شہر ایسا ہے جہاں پہ دنیا جہان سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور صرف لوگ نہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کی پیداوار، پروڈکشن دنیا جہان سے وہ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتی ہے۔ اب اندازہ کریں مکہ مکرمہ میں کوئی مل نہیں ہے، کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی کھیت نہیں ہے، کہیں زمین وہ کاشت کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا جہان کی جو چیز پیدا ہوتی ہے، فیکٹریوں میں بنتی ہے، ملوں میں تیار ہوتی ہے، آپ کو وہ مکہ مکرمہ میں ملے گی۔ اللہ کے اس شہر کے اندر وہ چیز ضرور ملے گی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی اثر ہے، اور اس شہر کا نام بکہ، اجتماع کی جگہ، اس کا بھی اثر ہے کہ ہر چیز یہاں پہ جمع ہوتی ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے بکہ کا کہ گردن کو توڑ دینا یا جھکا دینا، اس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر مظہری والے لکھتے ہیں تبک اعناق الجبارین، مکہ ایسا شہر ہے جہاں بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جا کے جھک جاتی ہیں۔ جھک جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ بھی وہاں جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ظالم اس گھر کی طرف بری نیت سے بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی گردن کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابرہہ کا لشکر اس گھر کو گرانے کے لیے آیا تو یہ لشکر پورے کا پورا وہاں تباہ کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامًا للناس، یہ جو بیت اللہ ہے یہ لوگوں کے لیے بھی زندہ رہنے کا سبب ہے۔ جب تک یہ بیت اللہ رہے گا لوگ زندہ رہیں گے، قائم رہے گا، پوری جہان، پوری دنیا کو اللہ قائم و دائم رکھے گا۔ لیکن جس دن یہ بیت اللہ نہیں رہے گا یہ دنیا بھی تباہ کر دی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کالے رنگ کا ایک حبشی، چھوٹے قد کا، موٹی موٹی پنڈلیوں والا، وہ اس بیت اللہ کو گرائے گا، اور جس دن یہ بیت اللہ گرے گا اس سے اگلے دن ہی یوں کہہ لیں کہ قیامت شروع ہو جائے گی۔ گویا یہ بیت اللہ کا قیام ساری دنیا کے قیام کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ نہیں رہے گا تو اللہ دنیا کو بھی رہنے نہیں دے گا، دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بکہ ایسا شہر ہے کہ جو شہر اپنے ماننے والوں کو سر جھکانے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور اپنے مخالفین اور دشمنوں کی گردنوں کو توڑ دینے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بکہ۔ مراد اس سے مکہ مکرمہ ہی ہے جو بلد الامین ہے، مامون شہر ہے، امن والا شہر ہے، مقدس شہر ہے۔ اللہ اس شہر کی رونقوں کو اور زیادہ آباد و شاد فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلا گھر دنیا میں وہی ہے، مبارکن، بڑی برکتوں والا ہے۔ روحانی برکتیں بھی بہت ہیں اور ظاہری برکتیں بھی بہت ہیں۔ ظاہری برکتیں تو میں عرض کر چکا کہ پوری کائنات کی ہر چیز وہاں موجود ہے، یہ اس کی ظاہری برکتیں ہیں، اور روحانی برکتیں تجلیات کا مرکز ہے، اور اسی کی تجلیات پوری دنیا میں مساجد کے ذریعے تقسیم ہوتی ہے، اور مسجد سے جڑے رہنے والوں کو اللہ اپنے گھر کی تجلیات و انوارات نصیب فرماتا ہے۔ شکر کیا کرے اللہ کا کہ اللہ ہمیں صبح اٹھ کے مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق دیتا ہے، اللہ کے قرآن کے سامنے بیٹھ کر قرآن سننے سنانے کی توفیق دیتا ہے۔ ورنہ کہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، بے شمار لوگ ہیں
آنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں آ نہیں پاتے۔ اللہ تیرا شکر ہے، کروڑہا بار شکر ہے کہ ہمارا پہلا کام اٹھنے کے بعد اللہ تیری یاد ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنی یاد میں مشغول رکھ۔ یہ روحانی برکات ہے بیت اللہ، اور فرمایا ھدی للعالمین، یہ بیت اللہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی تعریف اور اس کے فضائل اور اس کی تعمیر اللہ پاک نے کیوں ارشاد فرمائی کہ وہ یہودی جو اعتراض کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ ایسی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت اللہ ہی تھا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیمی وہ کہلائے گا جو توحید والا ہو، ابراہیمی وہ کہلائے گا جس کی عبادت کا مرکز بیت اللہ ہو، ابراہیمی وہ کہلائے گا جو حج کرتا ہو، ابراہیمی وہ کہلائے گا جو قربانی کرتا ہو، ابراہیمی وہ کہلائے گا جو ختنہ کرتا ہو۔ جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی وہ کہلائے گا سچا ابراہیمی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ملت ابراہیم پر اور ملت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم